عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا ہے تارا۔ قیامت کا دن ہوگا، ہمارے سر پر گناہوں کے انبار ہوں گے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، ایک ایک کو اللہ تعالیٰ دیکھیں گے، جیسے ایئرپورٹ کے اوپر ایک ایک کو مشین کے ذریعے سے سکین کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک ایک بندے کے دل کو سکین کریں گے۔ کتنے لوگ ہوں گے خوش نصیب جو گزر جائیں گے، جنت کا دروازہ دکھا دیا جائے گا۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے جب گزرنے لہیں گے ان کو کہہ دیا جائے گا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو روک لیجئے، ہم نے ان کا ٹرائل لینا ہے۔ یہ صوفی صاحب ہے، اوپر سے تسبیح اندر سے میاں کسبی۔ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، انہیں روک لو، ہم نے ان کی تفتیش کرنی ہے۔ اگر یہ ہمارے بارے میں ہو گیا ہمارا کیا بنے گا؟ کہیں گے ان حاجی صاحب کو بھی روک لو، اس طالب علم کو بھی روکو، اس عالم کو بھی روکو، شکل کیا بنائی ہوئی تھی، اصل کچھ اور تھا، آج تو رنگی سامنے آ گئی۔ ہماری مشین نے ان کے دل کو سکین کر لیا، ان کے دل میں محبت نہیں، ان کے دل پر شہوت غالب رہتی تھی، شیطانیت غالب رہتی تھی، گندے خیالات غالب رہتے تھے۔ روک لو ان کو، ہم ذرا ان سے پوچھیں نعمتیں ہم نے دی تھی، ہماری عبادت میں دل نہیں لگتا تھا، تم کیسی زندگی گزار کے آئے؟ وَقِفُوهُمْ، روک لو ان کو، انہم مسئولون، ہم نے ان سے سوال کرنا ہے، ہم نے ان کا ٹرائل لینا ہے۔ سوچئے اگر کل قیامت کے دن اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا، پھر ہمارے ساتھ معاملہ کیا بنے گا؟ آج وقت ہے ہم اپنے گناہوں پر رو لیں تاکہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالیں گے، کئیوں کو شفاعت کی وجہ سے نکال لیا جائے گا، انبیاء شفاعت کریں گے، علماء کریں گے، شہداء کریں گے، جنتی کریں گے، حتیٰ کہ کوئی شفاعت کرنے والا نہیں رہے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک جہنمی ہوگا، اس کی آنکھوں کا ایک بال، پلکوں کا بال، وہ اللہ کے حضور سفارش کرے گا، کہے گا یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ دنیا میں آپ کی محبت میں، آپ کے خوف کی وجہ سے ایک مرتبہ رویا تھا، چھوٹا سا آنسو نکلا تھا، اے اللہ پلکوں کا ایک بال تر ہو گیا تھا، میں گواہی دیتا ہوں میں تر ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ جبریل علیہ السلام کو ندا دے دو، پلکوں کے ایک بال کی گواہی کی وجہ سے ہم نے اس جہنمی کو بھی جہنم سے نکال لیا۔ جب قیامت کے دن یہ معاملہ ہوگا، آج آسان کام ہے، ہم اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پہ روئیں، اپنی خطاؤں پہ روئیں، اور آئندہ سچی زندگی گزارنے کی دل میں نیت کر لیں۔ اس لیے کہنے والے نے کہا بقیت علی الذنوب لعظم جرمی، بقیت علی الذنوب لعظم جرمی، وحق لكل من يعصي البكاء، فلو كان البكاء يرد همي لأسعدت الدموع مع الدماء۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت ہمیں اپنی خطاؤں پر آنسو بہانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اس کو قبول بھی فرما لے، کہیں کل قیامت کے دن یہ ریا کے آنسو نہ بنا دیے جائیں۔ کہنے والے نے کیا عجیب بات کہی، جیڑا لطف ہے رومن اندر اور وچ بیان نہ آوے، جیڑا لطف ہے رومن اندر اور وچ بیان نہ آوے، رونا دل دی میل اتارے،
नाले रुठड़े यार मनावे। ये दिल की मैल उतार देता है और रूठे परवरदिगार को मना देता है। जेड़ा लुत्फ है रोवण अंदर ओ बिच बयान न आवे। रोना दिल दी मैल उतारे नाले रुठड़े यार मनावे। ते याद खुदा विच रोवण वाला कदी दोज़ख विच ना जा। अल्लाह हम पर मेहरबानी फरमा दे। हम क़यामत के दिन जिल्लत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। दो बंदों के सामने की जिल्लत हमसे बर्दाश्त नहीं होती। क़यामत के दिन आपके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने की जिल्लत कहां बर्दाश्त होगी। ए अल्लाह हमारी इन खताओं को माफ फरमा दीजिए और हमें भी अपने मकबूल बंदों में शामिल फरमा लीजिए। अल्लाह इन दिलों को नरम बना दीजिए ताकि इन आंखों से भी नदामत के आंसू बहने आसान हो जाएं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ देर मुराकबा कर लीजिए। आंखों को बंद कर लीजिए, सर को झुका लीजिए। दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे हट कट के अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद में डूब जाइए। तकड़ी घत के तोल नमाही ते असी डाडे ऐबां भरे। तकड़ी घत के तोल नमाही ते असी डाडे ऐबां भरे। तकड़ी घत के तोल नमाही ते असी डाडे ऐबां भरे। दर आयां दी लाज तुहानू चाहे खोटे ते चाहे करे। तकड़ी घत के तोल नमाही ते असी डाढे ऐबां भरे। दर आयां दी लाज तुहानू चाहे खोटे ते चाहे खरे। दर आयां दी लाज तुहानू ते ना करो परे परे। गुलाम फरीदा पल्ले ऐब हजारां ते कोई मान किस ते करे। ना मैं सोहणी ते ना गुण पल्ले ते मैं साईं नू किवें मनावां। चारे लड़ मेरे चिकना लिथड़े ते मैं केड़ा मल मल धोवां। साबण थोड़ा ते मैल घनेरी
تے میں بے پتنا تے روواں غلام فریدا کوئی وس نہ چلدا تے میں ہنجواں دے ہار پروواں